آج کا ہمارا ٹاپک زندگی کی حقیقت کے متعلق ہے کہ زندگی ہمیں کس طرح گزارنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا احکامات بتائے ہیں, زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ہے اور ہم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں. ان ساری چیزوں پر مبنی یہ چھوٹی سی مختصر سی ویڈیو ہے. تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو لازمی اینڈ تک دیکھیں. اس میں آپ کو اور مجھے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی. آج کے 2022 کے اندر انسان اتنا فاسٹ دور کے اندر جا رہا ہے کہ وقت انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ انسان نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. مختلف ذرائع سے پیسے کمانے کے چکر میں انسان حلال حرام کی تمیز بھولتا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اس کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور ہم نے اپنا مقصد کیا بنایا ہے. آج ہمارا مقصد جو ہے, ہمارا مین مقصد وہی ہے کہ ہم اپنا پیسہ کیسے کما سکتے ہیں, اپنے گھر اپنی بلڈنگیں کیسے بنا سکتے ہیں. پیسہ کمانا بری بات نہیں ہے, پیسہ کمانا اچھا ہے, پر ایک حدود ہے, اس کی ایک لمٹ ہے. اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات کیوں بنایا؟ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات اسی لیے فرشتوں سے افضل بنایا ہے کہ انسان کے ساتھ پیٹ بھی ہے, انسان نے کھانا بھی ہے, انسان نے کمانا بھی ہے. تو انہی سارے طریقوں کے اوپر, انہی سارے ویز کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان کو حلال اور حرام راستہ بتایا ہے. اب جو عقل مند اور دین کی پیروی کرنے والا بندہ ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ جو اللہ نے راستے بتائے ہیں ان پر عمل کرے. اور آج ہم ایک دوسرے سے اتنا جیلسی فیل کرتے ہیں, اتنی جیلسی فیل ہے کہ ایک بندہ اگر گاڑی میں جا رہا ہے, تو میں ایک صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا پچھلے دنوں, انہوں نے مجھے کہا کہ یار یہ دیکھیں یہ گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے, اتنی بڑی گاڑی میں, اس کا منہ ہے گاڑی والا. تو میں نے اس کو کہا کہ یار دیکھو بھائی, اس کا منہ ہے تو گاڑی میں بیٹھا ہے نا. آپ دیکھیں, آپ کے اور میرے پاس گاڑی نہیں ہے, تو کیا ہمارا منہ نہیں اللہ نے ہمیں دیا؟ دیکھیں کسی کی ترقی پہ خوش ہونا چاہیے. ایسے نہیں کہ انسان مطلب کہ جیلسی فیل کرتا رہے. کبھی بھی حسد نہیں کرنی چاہیے کہ اس کے پاس یہ چیز ہے, میرے پاس یہ چیز کیوں نہیں ہے. یہ تو اللہ کی تقسیم ہے میرے بھائی. جو باہر بازاروں میں ریڑھی لگا کے کھڑے ہیں, اس کا کیا قصور ہے کہ وہ ریڑھی لگا رہا ہے اور تم دفتر میں سکون سے بیٹھے ہو, یا تم کسی اپنے کارخانے میں اپنے کام پہ بیٹھے ہو. اس میں آپ کی کوئی کمال نہیں ہے, اللہ کی عطا ہے. اور اللہ کی عطا میں راضی رہنا سیکھیں, کسی سے جیلسی فیکٹر فیل نہ کریں. میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرتا ہوں کہ پچھلے دنوں ہمارے رشتہ داروں کے گھر میں ایک جگہ نا آگ لگ گئی, اور وہ آگ اتنی خطرناک آگ لگی کہ اس سے 3 جانی نقصان ہوئے. 2 میری بہنیں فوت ہو گئی, ایک چھوٹا بچہ فوت ہو گیا. ان کے دل میں کیا کیا ارمان, کیا کیا خواہشیں ہوں گی کہ ہم نے زندگی میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ابھی بہت کچھ کرنا تھا انہوں نے. ایک کی 22 سال عمر تھی, ایک کی 26 سال عمر تھی, بچہ تقریباً 7-8 ماہ کا تھا. تو ان کے دل میں کیا کیا خواہشیں جاگ رہی ہوں گی کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, ہم نے زندگی کا آگے کیا کیا لے کے چلنا. پر پلانر اوپر بیٹھا ہے, ہم پلانر نہیں ہے, پلانر اللہ ہے. تو ہم نے اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے جو اسلام نے طریقہ بتایا. کہ اب میں نے آپ کو پہلے بتایا جیسے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم جب مریں گے ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ بتاؤ جی عابد صاحب کتنے پیسے آپ دنیا میں کما کے آئے ہیں. ہم سے سوال ہوگا بتائیں ہمارے بتائے ہوئے راستے پہ عمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا, نماز پڑھی تھی, زکوٰۃ دی تھی, حج کیا تھا, میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی تھی یا نہیں کی تھی. اور اگر تو ہم اس راستے پہ چلتے ہوئے تو ہمارے لیے کامیابی ہے, اور اگر ہم اس راستے پہ نہ چلتے ہوئے تو ہمارے لیے ناکامی ہے. تو خدارا کوشش کریں کہ اپنی خواہشات کو جائز دائرے کے اندر رہتے ہوئے, اسلام کی باؤنڈری کے اندر رہتے ہوئے پوری کریں. اسی میں ہماری بھلائی ہے. وگرنہ انسان کی زندگی ٹپک ٹپک کے ایک دن موت کے قریب جا رہی ہے. ہر دن ایک قطرہ کم ہو رہا ہے انسان کا, اور وہ موت کے قریب انسان کو لے کے جا رہا ہے. تو یہ انسان کی بے وقوفی ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ دنیا سب کچھ ہے. اسی چکر میں آج لڑائیاں ہو رہی ہیں, آج بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے. میں نے آج یہ خبر سنی ہے کہ بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا ہے. یہ کہ بات ہے کرنے والی. ماں باپ اتنی عظیم ہستی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ ماں باپ سے پیار کرو, محبت کرو. ماں تو اتنی عظیم ہے کہ اللہ نے اس کے پاؤں کے نیچے جنت رکھ دی ہے, اور باپ بیچارہ سارا دن تمہارے لیے کمائی کرتا ہے. آج ماں باپ کے لحاظ ہی کوئی نہیں, ادب ہی کوئی نہیں ہے. ہم نے زندگی کو یہ سمجھ لیا ہے کہ پتہ نہیں ہم نے سدا زندہ رہنا ہے, ہمیں موت آنی نہیں. حالانکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, کہ ہر بندے نے موت کا مزہ چکھنا ہے. تو خدارا
اس باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اندر تھوڑی چینج لائیں، تھوڑی برداشت کا مادہ پیدا کریں کہ زندگی کی حقیقت کچھ ہے اور ہم کچھ کرتے جا رہے ہیں، ہماری خواہشات کہاں سے کہاں جاتی جا رہی ہیں۔ وہ ایک بزرگ تھے، وہ بتاتے ہیں کہ جی میں ایک دفعہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، تو صوفی بزرگ، صوفی جو ہوتے ہیں وہ نا، صوفیوں کا حال کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ راستے جا رہے تھے نماز پڑھنے، تو بچہ ایک رو رہا تھا۔ صوفی صاحب نے بچے سے پوچھا بیٹا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ تو بچے نے کہا جی بابا جی میرا 1 روپیہ گم ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا اچھا تیرا 1 روپیہ گم ہو گیا، تو تجھے میں اگر 1 روپیہ دے دوں تو خوش ہو جائے گا؟ اس نے کہا ہاں، میرا روپیہ گم ہوا ہے، مجھے 1 روپیہ مل جائے گا تو میں خوش ہو جاؤں گا۔ اس نے کہا اچھا۔ بابا جی نے 1 روپیہ دے دیا، صوفی صاحب نے نماز پڑھنے چلے گئے۔ جب نماز پڑھ کے واپس آئے تو وہ بچہ پھر رو رہا تھا۔ آپ نے کہا اب کیوں رو رہے؟ تو نے تو کہا تھا مجھے 1 روپیہ مل جائے گا تو میں خوش ہو جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ آپ نے تو مجھے 1 روپیہ دے دیا، پر میں اس 1 روپیہ جو میرے سے گم ہو گیا، میں اس پہ ابھی بھی پچھتا رہا ہوں کہ اگر وہ میرے پاس ہوتا تو میرے پاس 2 ہوتے۔ اس نے کہا اچھا 2 کر دے تو پھر خوش ہوگا۔ صوفی لوگ محبت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ اس نے کہا ہاں جی میں خوش ہوں گا، 2 ہو جائیں تو میں تو اور خوش ہو جاؤں گا۔ انہوں نے پھر 1 اور دے دیا۔ اب وہ بچہ وہاں پہ کھڑا رہا۔ اب جب دوبارہ صوفی صاحب کو وہاں سے دوبارہ نماز کے لیے گھر سے واپس آئے تو دیکھا بچہ پھر رو رہا ہے۔ آپ نے پوچھا بتا بھائی تو اب کیوں رو رہا ہے، تجھے تو 2 بھی ہو گئے؟ کہتے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میرا وہ بھی مل جاتا تو میرے 3 ہو جانے تھے۔ اچھا انہوں نے کہا چل پھر اب 3 کر دیتے ہیں۔ انہوں نے 3 کر دیے۔ جب 3 کر کے وہ نماز پڑھنے کے لیے گئے تو باہر آتا وہ پھر رو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا بھائی اب بتا اب تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا یار اگر وہ بھی میرے پاس ہوتا تو میرے پاس 4 ہونے تھے۔ تو اب انہوں نے پیسے نہیں دیے اسے۔ اب انہوں نے اس ٹائم پہ وہ بات کی کہ میرے اللہ کے نبی نے صحیح فرمایا ہے کہ انسان کی خواہشات کو کوئی بھی، یہ جو انسانی خواہشات ہیں نا، اس کی خواہشات کا منہ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ تو ہماری خواہشات ختم نہیں ہوتی، کم نہیں ہوتی۔ اگر ہمارے پاس گاڑیاں بھی آ جائیں نا، ہمارے اندر اور خواہش ہوتی ہے کہ یار یہ بھی آ جائے، وہ بھی آ جائے، اس کے بھی پیسہ لے لیں، اس سے بھی لے لیں۔ تو خدا را اپنی یہ ضروری ہے میرے لیے اور آپ کے لیے کہ ہم زندگی کو درست سمت میں گزاریں، اور جو اللہ کے احکام ہیں، بتائے ہوئے طریقے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، رشتہ داروں سے پیار کریں، اپنے بڑوں کا ادب کریں، وگرنہ یہ زندگی تو ہمیں ایک دن موت کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ تو ہر آنے والا دن ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے۔ تو ہماری بہتری اسی میں ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں۔ دیکھیں اگر خدا نہ خواستہ میرے ایک دوست کو کینسر ہوا تھا، بیچارہ 1 سال 1.5 سال کے اندر مر گیا۔ اچھا بھلا جوان لڑکا، 20-22 سال اس کی ایج تھی، ایک دم سے اسے کینسر ہوا، وہ مر گیا۔ تو کیا کر سکا؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، پلانر اللہ ہے۔ ہم انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر انسان سوچتا ہے کہ میں یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، میرا پیسہ مجھے بچا لے گا، پیسے والے نہیں مرتے۔ آپ نے نہیں دیکھا کتنے پیسوں والے مر گئے؟ ہم سے پہلے کتنے لوگ مر گئے اور ہم نے نہیں مرنا، ہم نے بھی مرنا ہے۔ تو میری آپ تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ آپ لازمی جو ہے وہ اپنی زندگی کو، میں بھی اور آپ بھی دیکھیں کہ ہم کس سمت میں گزار رہے ہیں، اور کوشش کریں کہ اس کو دوسروں کے لیے ہیلپنگ ہینڈ بنیں، کسی کی مدد کریں۔ اگر جتنی بھی زیادہ آپ کر سکتے ہیں، آپ کے لیے بھی فائدہ ہے، میرے لیے بھی فائدہ ہے، اور اللہ ہمیں اس کا اجر بھی بہت زیادہ عطا، کیونکہ اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، اور اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو اللہ کی مخلوق سے پیار کرے۔ تو میری دعا ہے کہ آپ نے میرا یہ بیان سنا، اللہ تعالیٰ اس پہ آپ کو اجر عطا فرمائے، اور مجھے بھی زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیر و برکات سے نوازے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ۔